اگر بات نبی کی ہوتی تو اس کی صبح، اس کی شام، اس کی دوپہر، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا دیکھنا، اس کا نہ دیکھنا، اس کا خرچ کرنا، اس کا کمانا، ساری کی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ بزرگان دین اور امت کے نوجوانوں، آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضوں پر بات کی جائے گی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کے جو تقاضے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کیا گلی، کیا محلہ، کیا بستی، کیا گاؤں، کیا شہر، بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، لیکن اس کے بعد محبت کرنے والوں کی جو تعداد، جو کوانٹٹی اور جو کوالٹی دنیا کے سامنے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی ہے، اس سے میرے دوستو پوری دنیا حیران ہے، سجدر ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حق ہے کہ دنیا جہان میں جتنی چیزیں جاندار ہیں اور بے جان ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاگل پن تک کا عشق کرے، محبت کرے۔ یہ حق ہے۔ جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں، جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نبیوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام گویا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دعائی ہے، میرا وسیلہ ہے، میرا واسطہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جب انہوں نے دعائیں کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا تھا جب وہ جنت سے کسی وجہ سے، کسی غلطی سے نکال دیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے عرش پہ لکھا دیکھا محمد الرسول اللہ، اے اللہ اس نبی کا واسطہ۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اس دعائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے گویا کہ معاف کر دیا۔ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمنا کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے شمار کیے جائیں، امتیوں میں بھیجے جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں تشریف لائیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان سے پہلے والے نبیوں کو بھی ان سے تھا۔ اسی طرح میرے دوستو
ہواؤں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات پیش کیے ان کی محبت میں۔ جب آسمانوں سے پوچھا جاتا ہے تو آسمانیں بھی کہتے ہیں کہ معراج میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم بوسی کا ہم نے موقع دیا، ہم نے قدم بوسی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرشتوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں بھی استقبال کیا، زمین پر بھی استقبال کیا۔ ہر طرح کی جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے جب پوچھا جاتا ہے، آپ پوچھ لیجئے چاند سے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دو ٹکڑے ہو چکا۔ آپ سورج سے پوچھ لیجئے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حکم سے میں رک چکا تھا۔ جب ہم وقت سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی وقت بھی کہتا ہے کہ میں معراج کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق میں اپنے آپ کو روک لیا اور تھم گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کا ثبوت دیا اور ان لوگوں نے حق ادا کیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ کنکریاں جو دشمن کے ہاتھ میں تھیں ان کنکریوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا اور کلمہ پڑھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس نے اظہار کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ اس ستون کو جس ستون کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رکھا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس نے اظہار کیا۔ کتنی مثالیں ایسی بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں نے، جانوروں نے، ہر مخلوق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور ان کا حق بھی ادا کیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، وہ آیت کریمہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے کئی ساری آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار بتایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں، ساری دنیا میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، انسانوں میں، ہر جگہ اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ غور کرتے ہوں گے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے۔ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی قدرت کو مانے گا، اللہ کو ایک ہونا مانے گا، اللہ سے سب کچھ ہونا مانے گا، لیکن اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا دین میرے دوست کو نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ کہاں جڑا ہوا نہیں ہے؟ آپ اذان کو دیکھ لیں، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ موجود ہے وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ آپ نماز میں دیکھ لیں، جہاں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہیں التحیات کے ذریعے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تحیہ پیش کرتے ہیں، پھر آپ درود مبارک بھی پڑھتے ہیں۔ جہاں آپ جس چیز کو آپ دیکھ لیں، نکاح میں آپ دیکھ لیں، جب خطبہ مسنونہ پڑھا جائے گا تو اللہ کی تعریف ہوگی تو رسول اللہ کی بھی تعریف ہوگی۔ جب جنازہ اٹھایا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے گا اور ان پر درود و سلام پیش کیا جائے گا۔ دنیا جہان میں انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ظاہر کرنے کا حکم ہے۔ میری تقریر کے عنوان کا آج ایک پہلو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے اور آپ کے من میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کو ہم جگہ جگہ اس کا اظہار ہم دیکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کو لوگوں نے کس کس انداز سے ظاہر کیا ہے اور ظاہر کرتے چلے جا رہے ہیں۔
ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ایک آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ وہ اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، اپنے پڑوسیوں سے زیادہ وہ محبت کرے، پوری اپنی کاروبار سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے وہ بعد میں محبت کرے، مجھ سے وہ پہلے محبت کرنے والا ہو۔ اس کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے باپ کو اگر گالی دی جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، جس کی ماں کی گالی دی جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، جس کے باپ دادا کو وہ گالی دی جائے تو برداشت کر سکتا ہے، جس کی اولاد کے بارے میں برا بھلا کہا جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے کاروبار کو ناجائز قرار دیا جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہو جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے گھر کو ڈھایا جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے پورے خاندان کو گن دیا جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان ایسے احباب موجود ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حرف بھی آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ غلط کہا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو چاک کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، جن کو اپنے والدین کی بے عزتی برداشت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی برداشت نہیں، جسے اس کی اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت ہے لیکن اسے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ٹپڑی کر دے اسے برداشت نہیں، اگر کوئی اس کے بھائی پر کسی طرح کا ظلم کر دے اسے برداشت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسین مبارکین، اگر ان پر کوئی حرف اٹھائے تو اسے برداشت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، جتنی محبت ہمیں اپنے آپ سے نہیں، ہمیں اپنے والدین سے نہیں، ہمیں اپنی اولاد سے نہیں، ہمیں اپنے گھر بار سے نہیں، ہمیں اپنے خاندان سے نہیں، ہمیں اپنے کاروبار سے نہیں، ہمیں اپنی جائیداد سے نہیں، جتنی محبت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور یہ حق ہے اور اس کا اظہار آج ہو رہا ہے، آج ہماری بستی میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں اور شہر میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا میں اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے۔ ہم اپنی جان پر کھیلیں گے، ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، ہم اپنی جائیداد چلی جائیں ہم برداشت کریں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں ہم برداشت کریں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں ہم برداشت کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حرف بھی آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کچھ کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کچھ کہا جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا اعلان ہم بھی کر رہے ہیں، اس کا اعلان ہمارے رشتہ دار بھی کر رہے ہیں، اس کا اعلان ہمارے پڑوسی بھی کر رہے ہیں، اس کا اعلان ہماری پوری بستی والے بھی کر رہے ہیں، اس کا اعلان ہمارے گاؤں، شہر، ملک اور پوری دنیا والے بھی میرے دوستوں کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی جائیداد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے خاندان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی ہر عزیز چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو سیکنڈری رکھے، مجھ سے وہ سب سے پہلے محبت کرے، اسی وقت وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور مرتبہ بتا دوں، آج ہم اس کا ثبوت دے رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے، کچھ سنا جاتا ہے، کچھ لکھا جاتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں
کم سے کم ہم میں سے ہر ایک ڈس لائک کرتا ہے اس چیز کو کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی کمنٹ ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے. جس طرح ہو سکے آف لائن ہو یا آن لائن ہو, جس طرح ہو سکے ہم پرواہ نہیں کریں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو, احترام کو, درجے کو بچانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ قیامت تک ہم کرتے رہیں گے. یہ میرے دوستو میری تقریر کا ایک پہلو تھا. میری تقریر کا دوسرا پہلو ہے, آپ اسے بھی سنتے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اور اس کے تقاضے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم نے اظہار تو کر دیا, ہم نے اعلان تو کر دیا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے جتنی ہمیں اپنے آپ سے نہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے اتنی محبت ہے جتنی ہمیں اپنے خاندان کی نہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اتنی محبت ہے, ان کا احترام ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے جذبے میں, ہماری زندگی میں اتنا ہے جتنا ہم کسی اور کو نہیں کر سکتے. ہم نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہماری ساری پونجی, ہماری ساری شہرت, ہمارے سارے عہدے جوتی کی نوک پر ہوں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا جب معاملہ آئے گا. ہم نے اس کا اعلان کر دیا, لیکن میرے دوستوں اس کے تقاضوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. اس کا تقاضا کیا ہے, محبت ہم سے کیا چاہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا چاہا جا رہا ہے. میں آپ کو ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا دوں. ان کے ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا تھا, وہ بھی بڑے پائے کے آدمی ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا مناظر الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ وہ خود بھی اپنے آپ میں بہت بڑے علمی اور بہت بڑے اللہ والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق ان دونوں کو تھا کہ جتنا عشق بہت کم کسی کو نصیب ہوتا ہے. انہوں نے سوال کیا تھا اپنے استاد سے کہ استاد محترم, مسلمان تو کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو, اس کے دل میں, اس کے ذہن میں, اس کے جذبے میں اتنی محبت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ وہ اپنے باپ کو گالی دی جائے برداشت کر سکتا ہے, وہ اپنی عورت کو گالی دی جائے برداشت کر سکتا ہے, اس کی اولاد کے ساتھ بے عزتی کی جائے وہ برداشت کر سکتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حرف آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک غلط کمنٹ آ جائے, وہ سڑکوں پر اتر آئیں گے, وہ پاگل سے ہو جائیں گے اور احتجاج کرنے لگیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کہنے والے کو کیفر کردار تک پہنچانے اس کا فیصلہ کچھ ہو جائے, اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا. تو کیا وہ حدیث مبارکہ جس میں کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے, اپنی والدین سے زیادہ محبت کرے, کائنات میں جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. یہ تو بات واضح ہے کہ ہر آدمی اس طرح کی محبت رکھتا ہے. اس استاد محترم کی جو آواز ہے, ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو فکر ہے, ان کا جو معروضہ ہے, آپ اس پر غور کریں. ان استاد محترم نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ ہر مسلمان چاہے جتنا گیا گزرا مسلمان ہو, چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو, چاہے وہ چائے بیچنے والا ہو, چاہے جتنا لو مسلمان ہو, جتنی کم کیٹیگری کا مسلمان ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہا جائے تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے, وہ نکل جائیں گے اور معافی مانگنے کو اسے مجبور کر دیں گے. یہ بات ضرور ہے. لیکن استاد محترم نے کہا کہ تم لوگ سنو کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک پہلو ہے, اس محبت کا تقاضا بھی ہے. وہ محبت کیا چاہتی ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوگی تو وہ صرف الفاظ تک نہیں ہوگی, اس کی وہ کاپی کرے گا, اس کو ہر بات میں وہ فالو کرنے کی کوشش کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات پیش کیے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں چھوڑے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چھوڑا ہے, اس طریقے کو بھی وہ فالو کرنے کی کوشش کرے گا اگر اس کو واقعی محبت ہوگی. اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی ہے, اس بات کو پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, وہاں پر بات میری ہے, وہاں پر بات میں پنے کی ہے. وہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے جسے نبی جانا اس کو تم گالی کیسے دے سکتے ہو. یہاں بات میری ہے, میرے نبی,
میرے نبی والی یہاں پر بات ہے، بات یہاں پر نبی کی نہیں ہے۔ اگر بات نبی کی ہوتی تو اس کی صبح، اس کی شام، اس کی دوپہر، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا دیکھنا، اس کا نہ دیکھنا، اس کا خرچ کرنا، اس کا کمانا، ساری کی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے برابر ہوتی۔ یہاں پر بات میری ہے، میں نے جسے نبی مانا اسے تم گالی کیسے دیتے ہو؟ میں نے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا درجہ دیا، میں نے جسے آخری نبی مانا اسے تم کیسے بات اس کے بارے میں تم کیسے کمنٹ کر سکتے ہو؟ بات یہ ہے، اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کے مسلمان بھی، میں اور آپ بھی اس انا میں ملوث ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں چونکہ میں انہیں اپنا نبی مانتا ہوں اس لیے میں سوشل میڈیا پر آ کر احتجاج کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں انہیں اپنا نبی مانتا ہوں اس لیے میں چورستے پہ جا کے احتجاج کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں اپنا نبی مانتا ہوں، میری وجہ سے، میں والا جو لفظ ہے، میں پنا جو ہے، اس کی وجہ سے تو ہم احتجاج نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے تو ہم غصہ نہیں ہو رہے۔ یہ بات صاف ہے۔ ہم جب اپنی زندگی کو دیکھیں گے، ہم اپنی صبح کو دیکھیں گے، ہم اپنی شام کو دیکھیں گے، ہم اپنے کھانے پینے کے انداز کو دیکھیں گے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم اپنے ڈریسنگ سینس کو دیکھیں گے، ہم اپنے ہیئر سٹائل کو دیکھیں گے، ہم اپنی داڑھیوں کو دیکھیں گے، ہم اپنا رویہ جو والدین سے ہے اس کو دیکھیں گے، ہم اپنا رویہ جو پڑوسیوں سے ہے اس کو ہم دیکھیں گے، ہمارا رویہ مسجد کے ساتھ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے، بھائی بھائی کا تعلق کیسا ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو غصہ ہمیں آ رہا ہے وہ ہمارے اپنے میں پنے کی وجہ سے آ رہا ہے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، کان کھول کر سن لیں، دلوں کے کان کھول لیں، ذہنوں کے کان کھول لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو ہم غصہ ہو رہے ہیں اس پر بھی ہمیں سزا ملے، اس لیے کہ یہ ہمارا ایک دکھاوا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ایک میں پنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے نبی سے محبت نہیں ہے، اگر مجھے اپنے نبی سے محبت واقعی ہوتی تو آج میں جو غصہ ہو رہا ہوں میں اپنے آپ پر بھی غصہ ہوتا، میں اپنی اہلیہ پر بھی غصہ ہوتا کہ تم نے نمازیں کیوں چھوڑی، تم سنت کے مطابق کیوں نہیں رہتے، تمہارے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے، میں اپنے والدین سے خفا ہوتا کہ وہ نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں، میں اپنی اولاد سے خفا ہوتا کہ وہ سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ اگر مجھے اپنے نبی سے محبت ہوتی تو میرے دوستو آپ سمجھ لیں ہم ایک ایک لمحہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا یعنی ان کو فالو نہیں کرتا اس سے بھی ہم محبت نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آئینے کے سامنے جائیے اور ٹھہریے اور دیکھیے اپنے آپ کو کہ کس اینگل سے میں لگ رہا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے رات میں اپنے آنکھ بند کریے اور سوچئے کہ صبح سے لے کر شام تک میرا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے میں مانا جاؤں کہ مجھے میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم نے سنتوں کو میرے دوستوں کہنے کے لیے شرم آتی ہے، اپنی جوتی کے نوک پر ہم نے رکھ دیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں سنتوں کا لحاظ نہیں، ہم پانی پیتے ہیں لیکن میرے دوستوں ہمیں سنتوں کا لحاظ نہیں، ہم چائے پیتے ہیں لیکن ہمیں سنتوں کا لحاظ نہیں، ہم والدین سے بات کرتے ہیں لیکن آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی لحاظ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ صرف احتجاج کر لینا، یہ صرف سوشل میڈیا پر جا کر کمنٹ کر دینا یہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے؟ آقا نامدار کے صحابہ کرام کو جب لوگ دیکھتے تو کہتے یہ لوگ پاگل ہیں۔ وہ تھا معیار، وہ ہے فالوئنگ، وہ ہے نبی سے محبت اور نبی سے عشق کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بات کر رہے تھے کہیں مسجد میں، باہر راستے میں ایک صحابی کو آواز آ گئی کہ بیٹھ جاؤ، پھر دوستو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کی آواز میرے کان میں آ جائے کہ بیٹھ جاؤ اور میں ٹھہرا رہوں، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ راستے میں بیٹھ گئے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کسی اور صحابی سے کہا گیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، آپ کے لیے نہیں تھا، تب وہ وہاں سے اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ حج نہ کرو، اپنے والدین کی تم
خدمت کرو۔ وہ خاموش وہاں سے چلے گئے، حج نہیں کیے بلکہ جا کے اپنے والدین کی خدمت میں لگے رہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہیں۔ کہا کہ جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ وہ چلے گئے والدین کی خدمت کے لیے۔ صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا محبت بھی تھی اور اس محبت کے تقاضے پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، جو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے کیا وہ ان تقریروں سے پھیلا ہے؟ کیا ان زبانی باتوں سے پھیلا ہے؟ میں نے آج غور کیا، صحابہ اکرام کی تقریریں اگر کہیں ملتی ہیں تو صرف ایک ملتی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، وہ ایک چیز ملتی ہے، باقی سب جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے اخلاق کو پریزنٹ کیا، جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی۔ ان کی بیہیویئر کو دیکھ کر، ان کے رہنے سہنے کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے سارے اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں آپ جان لیجئے، جتنی خانقاہیں آج بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے، آپ تحقیق کر لیجئے، ان لوگوں نے تقریریں نہیں کی، ان لوگوں نے تقریریں نہیں کی میرے دوستوں۔ ان کے انداز کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے رہنے سہنے کے ڈھنگ کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہم ہر لمحہ دیں۔ صرف زبان سے دیں گے تو بات نہیں بنے گی، ہمیں ہر قدم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ جو آج دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، قلم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ویڈیوز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، موویز بن رہی ہیں، ان کی ہمت کہاں سے آئی؟ ان کی ہمت یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ ہم نے چھوڑ دی۔ اگر ہم انہیں بتاتے پریزنٹ کر کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ رہنے کا ڈھنگ ہمیں یہ بتایا ہے، والدین کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ یہ بتایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ یہ بتایا ہے، غیر مسلمین کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے، تو میرے دوستو ان کے قلم وہ اپنے قلم توڑ دیتے، وہ اپنی زبانیں کھینچ لیتے، وہ ایسے فلم ڈائریکٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آئے۔ تو اس کی وجہ میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ بن رہے ہیں۔ وہ لوگ سیرت نہیں پڑھتے، وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو پروفٹ ہیں انہوں نے یہی ان کے لیے بتایا ہے، یہ جن کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے ان کو یہی بتایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آخری گزارش یہ ہے کہ ہم ضرور احتجاج کریں، ہم ضرور نعرے لگائیں، ہم ضرور اس کے خلاف جو ہے سڑکوں پر اتر آئیں قانون کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا بولنا اور سننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے نہیں، میرا خریدنا اور خرچ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے نہیں، وہاں میں ثبوت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ اگر ہم پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ثبوت اگر ہم نہیں دے رہے تو میرے دوستو ہم بھی جواب دہ ہوں گے۔ جس جگہ ان سے سوال ہوگا، ان گستاخوں سے سوال ہوگا، وہیں ہم سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہم نے زندگی دی تھی، تمہیں ہم نے قدم دیے تھے، تم نے ہمیں نگاہیں دی تھیں، ہم نے تمہیں زبان دیا تھا، ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، ہم نے تمہیں عہدہ دیا تھا، لیکن تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو نہیں کیا؟ ان آنکھوں سے کیوں فالو نہیں کیا؟ اس زبان سے کیوں فالو نہیں کیا؟ ان قدموں سے کیوں فالو نہیں کیا؟ ان بالوں سے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں اگر ہم سے پوچھا جائے تو میرے دوستو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے آپ سے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرتے ہیں اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، ان کے تقاضوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے رہیں اور ان کے تقاضوں کو بھی اگر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے سرخ روئی ہوگی، ہمارے لیے کامیابیاں ہوں گے۔ اس طرح کے جو بھونکنے والے کتے ہیں، سور ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے رون دیا اپنے پیروں تلے، تو میرے دوستو ان سے زیادہ ذلیل میں اور آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں۔